جتنا ظلم ہوتا ہے نا آپ کے، بلکہ یہ تو ایک فلاسفر نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک گھر میں اگر کسی بھائی کو شک پڑ جائے کہ دوسرے کی وجہ سے میری بقا کو خطرہ ہے تو وہ بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جہاں پہ آپ کو ظلم نظر آتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی بقا کی جنگ میں نے خود لڑنی۔ تو یہ جبریہ اور قدریہ یہ دو نظریات بڑے عام ہیں۔ ایک اس سے آگے کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے مخلوقات پیدا تو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد یہ نظام جو ہے نا اپنے نیک لوگوں کے سپرد کر دیا۔ یہ بھی شرک کا نظریہ، یہ سبحان اللہ نہیں ہے یہ شرک کا نظریہ ہے، یہ مشرکین کا نظریہ ہے۔ اللہ نے سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اسی لیے ہندوؤں کے ہاں آپ جائیں گے تو ان کا بچے دینے والا بت اور ہے، ہاں پالنے والا اور ہے، رزق والا وہ اور ہے، تو علیحدہ علیحدہ ہیں سارے، بارش برسانے والا اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے نظام اس آگے جو ہے وہ اپنے نیک لوگوں کے سپرد کر دیا، یہ بھی شرک کا نظریہ۔ اب آپ یہ میں نے موٹے موٹے نظریات معبود کے متعلق جو لوگوں کے ہیں وہ پیش کیے۔ اب اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا معبود کا نظریہ دیا؟ اور یہ اگر آج آپ سمجھ جائیں، چونکہ یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مجھے میرے معبود کا تعارف ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ طاقت اللہ عطا کرتا ہے، ہر کسی کو طاقت اللہ عطا کرتا ہے، اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیا ہے۔ مثلا یہ میں جب آنکھ کھول لوں گا نا تو یہ دیکھنے کی طاقت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اب اس دیکھنے کی طاقت کو میں حیا میں تبدیل کرتا ہوں یا بے حیائی میں، یہ مجھے اختیار ہے۔ یہ میرے بازو میں طاقت اللہ نے دی ہے، اس کے ساتھ میں چوری ڈکیٹی کرتا ہوں یا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے۔ کسی کے پاس بھی جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یا تو اپنے سارے کاموں کا ذمہ دار بندہ ہے، یا اللہ ہے، یا پھر دونوں ہیں۔ تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ ذمہ دار ہے تو پھر قیامت کے دن کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ بھائی جب کام اللہ نے کیا ہے تو پھر امتحان کس بات کا؟ اگر دونوں مل کے کرتے ہیں تو بھی امتحان نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی صورت ہے قیامت والے دن کی، امتحان کی، کہ اس کی دی ہوئی طاقت کا اختیار مجھے دیا جائے کہ میں اس کو صحیح استعمال کرتا ہوں کہ غلط کرتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ کتنی خوبصورت ہمارے دین نے ہماری رہنمائی کی۔ اب یہ تھی وہ جگہ جہاں میں آپ کو لے کے آیا تھا کہ فرعون کو ڈبکیاں لگیں جب موت سامنے نظر آئی۔
یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت قبول کیا ہوا ایمان معتبر نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا اس ایمان کو۔